اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 33۔ کلتا دونوں الجنتین باغوں نے آتت دیا اکولہا پھل اپنا ولم اور نہ تظلم کمی کی منہو اس میں شیئا کچھ بھی اور فجرنا اور جاری کر دی ہم نے خلالہما ان دونوں کے بیچ نہرا ایک نہر۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی میں نے آپ کو بتایا، آیت نمبر 32 میں بھی 33 اسی کا حصہ ہے۔ کفار کو مسلمان فقراء کے مقابلے میں اپنے اموال اور انصار پر فخر تھا، اس بنا پر وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرما کر سمجھایا کہ یہ چیزیں فخر کے لائق نہیں، کیونکہ ایک لمحے میں فقیر غنی ہو سکتا ہے اور غنی فقیر۔ دنیا میں اگر فخر کی کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت، اور یہ ان فقراء کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی ایک مثال بیان فرمائی کہ دو آدمی تھے، ان کے نام یا زمانہ معلوم نہیں، نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہے۔ ان میں سے ایک جو کافر تھا، اللہ نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور نفع آور تھے۔ انگوروں کے باغوں کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا، دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی اور دونوں باغوں کے درمیان اللہ کے حکم سے نہر چل رہی تھی۔ باغوں اور کھیتوں کو پانی کی کوئی کمی نہ تھی، چنانچہ دونوں باغوں نے پوری پیداوار دی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سورۃ القاف آیت نمبر 34۔ وَقَانَ اور ہوا لہو اس کے لیے ثمر پھل، فقالا تو اس نے کہا لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی سے، وَهُوَ جبکہ وہ يُحَاوِرُهُ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا میں اکثر زیادہ ہوں من کا تجھ سے مالاً مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ عزت والا ہوں نفرا جتھے میں۔ ثمرن کی تنوین تکثیر کے لیے، یعنی اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سا پھل تھا یا بہت نفع تھا، کیونکہ نفع کو بھی ثمر کہہ لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد کھیتوں اور باغوں کے علاوہ اس کی اولاد بھی لی۔ اس کی دلیل آگے مومن کا قول، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، آیت نمبر 39 سے ہوتی ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں۔ دوسرا آدمی مومن تھا مگر فقیر تھا۔ اب اس کافر نے فخر سے گفتگو کرتے ہوئے سے کہا، میرے پاس تم سے زیادہ مال بھی ہے اور آدمی بھی، یعنی اولاد بھی، نوکر چاکر اور دوست بھی۔ الغرض اس بے ایمان نے اپنے مال اور جاہ کے بھروسے پر مومن بھائی پر یا دوست پر فخر کیا یا پڑوسی پر، اور اسے اپنے بغات کا مشاہدہ کرانے کے لیے ساتھ لے چلا۔ سورۃ القاف آیت نمبر 35۔ وَدَخَلَ اور وہ داخل ہوا جَنَّتَهُ اپنے باغ میں، وَهُوَ اور اس حال میں کہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا، لِنَفْسِهِ اپنی جان پر، قَالَ کہنے لگا، ماں نہیں أَظُنُّ میں گمان کرتا، ان یہ کہ تبیدہ برباد ہوگا، هَٰذِهِ یہ یعنی باغ، آبادہ کبھی بھی۔ یہاں ایک موحد اور ایک کافر مشرک کی مثال ہے۔ ایک دن وہ اپنے باغ کے پاس کھڑا تھا کہ اس کے مفلس ہمسائے کا ادھر سے گزر ہوا، تو اس نے اپنی شیخی بگاڑنے بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، جیسی زندگی تم گزار رہے ہو میں بہرحال تم سے بہت بہتر ہوں، مالدار بھی ہوں، اولاد بھی کافی ہے۔ یہی باتیں کہتے کہتے وہ اپنے ہمسائے کو لیے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میں نے اس باغ پر اتنی محنت کی اور ایسے انتظامات مکمل کر دیے کہ کم از کم میری زندگی میں یہ باغ اجڑ نہیں سکتا، اور جس قیامت کی تم باتیں کرتے رہتے ہو، اول تو مجھے اس پر یقین ہی نہیں کہ اگر قائم ہوئی کہ جیسا کہ تم کہتے ہو، جس خدا نے مجھے اس دنیا میں اتنی مہربانی اور اپنا فضل کیا ہے، آخر وہ اس زندگی میں مجھ پر کیوں فضل نہیں کرے گا۔ اور قریشی سرداروں کا یہی نظریہ تھا۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو سنوانے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے۔ اس آیت میں دراصل دنیا دار لوگوں کے اس غلط نظریے کی تردید کی گئی کہ اگر انہیں اس دنیا میں آسودہ حالی مہیا ہے تو یہ اللہ کی ان پر خوشنودی کی دلیل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ آیا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کے نافرمان بن کر رہتے ہیں؟
لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جنت تو ہمیں ملے گی، اب اور کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کریں، یعنی ہماری تو دنیا ہی جنت بن چکی ہے، اس لیے اب ہمیں کسی اور جنت کو نعوذ باللہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس قدر اس چیز کا انہیں غرور تھا۔ سو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم کرنے والا اس لیے کہ اس نے 3 باتیں کہیں جو تینوں کفر ہے، اگرچہ وہ رب تعالیٰ کے وجود کو مانتا تھا، جیسا کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي سے ظاہر ہے۔ اگلی آیت پہ آپ دیکھیں گے، پہلی یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی برباد ہوگا، حالانکہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو ہمیشہ سے یا ہمیشہ کے لیے باقی سمجھنا نیری جہالت اور داہریت ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ارادے کا انکار ہے، وہ جب چاہے کسی بھی چیز کو کن کہہ کر فنا کر سکتا اور کرتا رہتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اگلی آیت میں آپ یہ دیکھیں گے، حالانکہ یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ بھی قادر ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف دوبارہ لے جایا بھی گیا تو مجھے یہاں سے بہتر جگہ ملے گی، کیونکہ میرا حق ہے۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ آیت 50 اور سورۃ مریم 77 میں بھی اسی طرح کا موضوع ہے۔ یہ اعمال کی جزا اور سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل سے انکار ہے، اور مذکورہ تینوں باتیں کفر ہیں۔